السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما متاع الحیاۃ الدنیا الا غرور۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا جیفۃ وطالبها کلاب، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کے ساتھ بے انتہا کرم کا، محبت کا، شفقت کا، عنایت کا معاملہ کیا۔ اس نے جمعہ کی ان مبارک گھڑیوں میں اپنے پاک بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کے حاضر ہونے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو، سننے سنانے کو قبول فرما لے، اور دعا کیجیے مسجد کے باہر قدم رکھنے سے پہلے اللہ ہم تمام کو اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دنیا کی حقیقت بتایا اور فرمایا دنیا کیا ہے اور دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ آج دنیا میں جتنے گناہ ہو رہے ہیں وہ سب دنیا کی محبت کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ آدمی قتل کر رہا ہے دنیا کی محبت میں، آدمی ماں باپ کی بات نہیں مان رہا دنیا کی محبت میں، آدمی اپنی بیوی پہ ظلم کر رہا دنیا کی محبت میں، چوری کر رہا آدمی دنیا کی محبت میں، جوا کھیل رہا دنیا کی محبت میں، سودی کاروبار کر رہا دنیا کی محبت میں، جھوٹ بول رہا دنیا کی محبت میں، دھوکہ دے رہا ایک دوسرے کو دنیا کی محبت میں۔ اس لیے حضور نے اپنی سچی زبان سے 1500 سال پہلے بتایا تھا اور ارشاد فرمایا تھا حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ ہر گناہ کے پس پردہ اور ہر گناہ کی بنیاد میں دنیا کی محبت شامل ہے۔ دنیا کی محبت کی وجہ سے بندہ اللہ کا باغی بن گیا۔ دنیا کی محبت کی وجہ سے مسلمان یہودی نظر آ رہا ہے، شکل و صورت یہودیوں کی جیسی، زندگی گزارنے کا طریقہ یہودیوں کے جیسے۔ مسلمان نظر نہیں آ رہا دنیا کی محبت کی وجہ سے۔ حضور نے ارشاد فرمایا دنیا ساتھ چھوڑنے والی ہے، کام آنے والی نہیں ہے۔ آج ہے کل تم دنیا میں نہیں ہو اور دنیا سے چلے جاؤ گے۔ ایک بادشاہ تھا کسی زمانے میں، تو اس بادشاہ نے وزیر کو بلایا، اپنے وزیر کو، اور بلا کے کہا سنو میرے 3 سوالات ہیں، ان تینوں سوالات کا جواب اگر آپ دو گے تو میں تمہیں آدھی سلطنت دے دوں گا، آدھی بادشاہت تمہارے نام کر دوں گا، آدھی سلطنت میں تمہیں دے دوں گا۔ اور اگر تم میرے ان سوالوں کا جواب نہیں دو گے تو میں تمہیں 1 ہفتے کے بعد سزائے موت دوں گا اور تمہیں پھانسی پہ لٹکا دوں گا اور تمہیں قتل کر دوں گا۔ اب وزیر گھبرا گیا۔ وزیر نے گھبراہٹ میں پوچھا بتاؤ وہ 3 سوال کیا ہیں؟ تو بادشاہ نے کہا بتاؤ دنیا کی سب سے زیادہ سچائی کیا ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی سچائی بتاؤ کیا ہے؟ وزیر بوکھلا گیا، کہنے لگا میں جواب نہیں دے سکتا، مجھے آپ مہلت دیجیے۔ پھر بادشاہ نے یہ پوچھا بتاؤ دنیا کا سب سے بڑا فریب کو کیا ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا فریب کیا ہے، دھوکہ کیا ہے؟ تو وزیر نے کہا مجھے نہیں پتا، میں آپ کو کچھ دن کے بعد جواب دوں گا۔ پھر بادشاہ نے کہا یہ بتاؤ دنیا کی سب سے میٹھی چیز کون سی ہے؟ پوری دنیا میں سب سے میٹھی چیز کون سی ہے؟ آپ بھی اس کو دھیان سے سنیے اور دل کی تختی پہ نوٹ کیجئے، یہ عبرت کی باتیں اور نصیحت کی باتیں ہیں۔ بادشاہ نے پہلا سوال یہ کیا بتاؤ دنیا کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ 1 ہفتے کی مہلت دیا، وہ کہا 1 ہفتے میں تلاش کرو اور اس کا جواب معلوم کرو، اور جواب دو گے تو تمہیں انعام دیا جائے گا، اور اگر آپ جواب نہیں دیں گے تو تمہیں سزا دی جائے گی اور پھانسی دی جائے گی۔ اب یہ وزیر نکلا، پورے ملک میں گھومنے لگا، لوگوں سے پوچھتا لوگوں بتاؤ دنیا کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ تو کوئی کہتا دنیا کی سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ تمہارے ماں باپ ہیں، تمہارے سامنے ہیں، نظر آ رہے ہیں۔ کوئی کہتا دنیا کی سب سے بڑی سچائی یہ ہے آدمی بیمار ہوتا ہے دنیا میں، یہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی۔ کوئی کہتا تم زہر کھا لو تو تمہاری موت ہوگی، یہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی ہے۔ ہر آدمی الگ الگ بات کرتا، اس کو اطمینان نہیں ہوا۔ کسی سے پوچھتا سب سے بڑا فریب کیا ہے، تو کوئی کہتا کسی کی محبت میں دھوکہ کھانا یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے۔
کوئی کہتا نہیں بھائی دھوکہ دے دے یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے، کوئی کہتا دوست دھوکہ دے دے یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے، کوئی کہتا نہیں تمہارا پڑوسی دھوکہ دے دے یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے، کوئی کہتا نہیں جس پہ تم سب سے زیادہ اعتماد کرو اور بھروسہ کرو اور وہ تمہیں دھوکہ دے دے تو یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ اس کا دل مطمئن نہیں ہوا، کسی سے پوچھتا دنیا کی سب سے میٹھی چیز کون سی ہے، تو کوئی کہتا شہد میٹھا ہے، کوئی کہتا گلاب جامن میٹھا ہے، کوئی کہتا نہیں پیڑا میٹھا ہے، کوئی کہتا گاجر کا میٹھا حلوہ میٹھا ہے، دنیا کا سب سے بڑا میٹھا۔ اس کا دل مطمئن نہیں ہوا، یہ ادھر ادھر پھرتا، لوگوں سے پوچھتا، کوئی صحیح سے جواب نہیں دیتا۔ ایک رات یہ ایک کسان کے پاس ٹھہرا، کسان نے اس کو پہچان لیا، کاشتکار نے، کسان نے، اور پہچان کے کہا تم تو وزیر ہو اور بادشاہ کے پاس رہتے ہو اور تم میرے پاس کیسے آ گئے؟ تو کسان سے وزیر نے کہا میں بہت بڑی مصیبت میں ہوں، 3 سوال کا جواب بادشاہ کو چاہیے اور کوئی مجھے سچا جواب نہیں دے رہا۔ تو کسان نے کہا سوال تو بتاؤ۔ تو کسان کی بات پہ اس نے سوال بتایا اور کہا پہلا سوال یہ ہے دنیا کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ کسان نے کہا یہ جواب تو آسان ہے، کوئی مشکل نہیں، میں آپ کو جواب دے دوں گا، آپ مطمئن رہیے۔ پھر کہا دنیا کا سب سے بڑا فریب کیا ہے؟ تو کہا وہ بھی جواب بہت آسان ہے، میں دے دوں گا۔ کہا دنیا کی سب سے میٹھی چیز کیا ہے؟ کہا وہ بھی جواب میں دے دوں گا لیکن تمہیں میری شرط ماننا پڑے گا۔ اس نے کہا کیا شرط ہے؟ کہا جواب بادشاہ کو دینے کے بعد تمہیں جو انعام ملے گا اس میں سے آدھا انعام تمہیں مجھے دینا پڑے گا۔ تو کہنے لگا میں آدھا انعام نہیں دے سکتا، میں آپ کو 20 گھوڑے دے دوں گا، 20 گھوڑے، اس گھوڑوں کا استبل دے دوں گا اور وہ 20 گھوڑے تمہارے حوالے کر دوں گا۔ اس نے کہا آدھی دنیا آدھی بادشاہت تجھے مل رہی ہے اور تو آدھی بادشاہت اس میں سے نہیں دے سکتا، جہاں میں بھی جواب نہیں دے سکتا۔ اب یہ حیران تھا، جانے لگا تو کسان نے کہا دیکھ اگر جائے گا تو تجھے ملک بدر ہونا پڑے گا، ملک چھوڑنا پڑے گا، اجنبی زندگی گزارنا پڑے گا، اور اگر تم ملک میں رہے گا تو تم مارا جائے گا۔ تینوں سوالوں کا جواب آسان ہے، آدھی بادشاہت مجھے دے دے، میں تینوں سوالوں کا جواب دے دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تینوں سوالوں کا، میں تجھے آدھی بادشاہت دے دوں گا، تو تینوں سوالوں کا جواب دے دے۔ اس نے کہا پہلا سوال یہ ہے دنیا کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ تو کسان نے مسکرا کے کہا سن، دنیا کی سب سے بڑی سچائی موت ہے، موت۔ دنیا میں ہر چیز کا لوگوں نے انکار کیا لیکن موت کا کسی نے انکار نہیں کیا۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے خدا کا انکار کیا؟ ترکی میں کتنے لوگ ہیں کمیونسٹ لوگ جو اللہ کا انکار کرتے؟ دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو خدا کا انکار کرتے، اللہ کا انکار کرتے۔ دنیا میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے خدا کا انکار کیا ہے، رسولوں کا انکار کیا۔ کتنے لوگوں نے اپنے ماں باپ کا انکار کیا، کہتے تھے یہ میں ہمارے ماں باپ نہیں ہیں، لیکن آج تک کسی نے موت کا انکار نہیں کیا۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک سائنٹسٹ گزرا ہے جو آنکھ سے بات کرتا تھا، لوگ اس کی بات ٹائپ کرتے تھے، لکھتے تھے اس کی بات، آنکھوں سے گفتگو کرتا تھا، آنکھوں سے بات کرتا تھا، مر گیا، وہ بھی مرا، آنکھوں سے بات کرتا تھا۔ کئی کمپیوٹر اس کے جسم کے آس پاس لگے رہتے تھے، کئی کتابیں اس کی آنکھوں کے اشارے سے لکھی گئی اور منظر عام پہ آئی۔ وہ بھی خدا کو نہیں مانتا تھا اور خدا کا انکار کرتا تھا، لیکن اس کو موت آئی، ماننا پڑا کہ موت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ دنیا میں موت ایک ایسی سچائی ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو کہا دنیا کی سب سے بڑی سچائی موت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ پھر اس وزیر نے کہا یہ بتاؤ دنیا کا سب سے بڑا فریب کیا ہے، دھوکہ کیا ہے؟ تو کسان نے مسکرا کے کہا دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ خود دنیا ہے۔ دنیا تمہیں دھوکہ دے گی۔ لوگ تو دھوکہ دیتے ہیں، اپنے دھوکہ دیتے ہیں، عزیز دھوکہ دیتے ہیں، جن پہ تم اپنے سے زیادہ بھروسہ کرتے وہ دھوکہ دیتے ہیں، قسمیں کھانے والے دھوکہ دیتے ہیں، ساتھ جینے مرنے کے قسمیں کھانے والے دھوکہ دے دیتے ہیں، ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ دن بھر آپ کی تعریف کرنے والے کچھ دن کے بعد آپ کی برائی کرنے لگ جاتے ہیں، آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کی غیبت کرنے لگتے ہیں، آپ کے راہوں میں پھول بچھانے والے کانٹے بچھانے لگتے ہیں، آپ کو سامنے سے گنے لگانے والے کچھ دن کے بعد آپ کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے والے بن جاتے ہیں، آپ کے دوست آپ کے دشمن بن جاتے ہیں۔ لوگ تو دھوکہ دیتے تھے، دنیا دھوکہ دیتی، دنیا کے معنی ہی دھوکہ دینے والے، ساتھ چھوڑنے والے۔ جب آپ مریں گے تو کفن کے 2 ٹکڑوں کے علاوہ کوئی چیز آپ کے ساتھ نہیں آئے گی۔ دولت گھر میں رہ جائے گی، پیسے گھر میں رہ جائیں گے، زیور گھر میں رہ جائیں گے، دنیا آپ کے گھر میں رہ جائے گی،
سب سے بڑا دھوکہ دنیا کا تو خود دھوکہ دنیا ہے، دھوکہ ہے دنیا، آنکھوں کا دھوکہ ہے، دل کا دھوکہ ہے، نظروں کا دھوکہ ہے دنیا، سوچ کا دھوکہ ہے دنیا۔ دنیا ساتھ چھوڑنے والی ہے، کام آنے والی نہیں ہے دنیا۔ کہا دنیا کی سب سے میٹھی چیز بتاؤ کیا ہے؟ تو کسان نے کہا اب وعدہ کرو جتنی تمہیں بادشاہت ملے گی اتنی مجھے دو گے تو میں تمہارے تیسرے سوال کا جواب دوں گا۔ وزیر نے کہا معاہدہ تو ہوا تھا، اگریمنٹ ہوا تھا، مجھے جتنی دنیا ملے گی اس میں سے آدھا میں تمہیں دوں گا، اب تو تم پورا مانگ رہے ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگے جواب چاہیے یا موت چاہیے؟ تو وزیر نے کہا جواب چاہیے۔ اگر موت چاہیے تو چلے جاؤ۔ تو وزیر نے کہا نہیں مجھے جواب چاہیے۔ وزیر سے اس نے کہا میں تمہیں جواب دوں گا، میری ایک شرط ماننا پڑے گا۔ تو کہا کیا شرط ہے؟ اس نے کٹورے میں دودھ منگایا اور پھر ایک کتے کو بلایا اور کہا یہ کتے سے کہا یہ دودھ پی لو۔ کتے نے دودھ پی لیا۔ وزیر سے کہا یہ جھوٹا کتے کا جھوٹا دودھ تمہیں پینا پڑے گا، کتے کا جھوٹا دودھ تمہیں پینا پڑے گا، تب میں تمہارے سوال کا جواب دوں گا۔ وزیر پہلے انکار کرتا رہا، کہتا رہا میں نہیں پی سکتا۔ تو اس نے کہا پھر تمہیں جواب نہیں ملے گا، پھر تمہیں پھانسی کا پھندا ملے گا، پھر تمہیں موت ملے گی، پھر تمہیں قتل کر دیا جائے گا، تمہارے بچے یتیم ہوں گے، تمہاری بیوی بیوہ ہو جائے گی۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں تمہاری بات مان لیتا ہوں۔ آنکھیں بند کر کے چاہے نہ چاہے اس نے وہ کتے کا جھوٹا دودھ پی لیا۔ پھر کسان سے کہا بتاؤ دنیا کی سب سے میٹھی چیز کیا ہے؟ تو کسان نے مسکرا کے کہا سنو دنیا کی سب سے میٹھی چیز غرض ہے، غرض۔ آدمی اپنی غرض کے لیے ذلیل ہو جاتا ہے، اپنی غرض کے لیے ذلیل ہو جاتا ہے، لوگوں کے تلوے چاٹنے لگتا ہے، اپنی غرض کے لیے لوگوں کے تلوے چاٹنے لگتا ہے، اپنی غرض کے لیے آدمی انتہائی گھٹیا بن جاتا ہے، اپنی غرض کے لیے آدمی کتے کا جھوٹا دودھ پینے لگ جاتا ہے۔ دنیا کی سب سے میٹھی چیز غرض ہے۔ تم غرض کی وجہ سے میرے پاس آئے اور غرض کی وجہ سے مجھے دولت دینے لگے اور غرض کی وجہ سے تم نے جھوٹے کتے کا دودھ پی لیا۔ تو دنیا کی سب سے میٹھی چیز غرض ہے، غرض۔ دنیا ساتھ چھوڑنے والی ہے، اس لیے سرکار نے فرمایا الدنیا جیفۃ وطالبها کلاب، دنیا تو مردار ہے، مردار اس کے چاہنے والے کتے ہیں۔ حضور نے فرمایا دنیا مردار ہے، مردار اس کے چاہنے والے کتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا دنیا مردار ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ایک کچرے کے ڈھیر کے پاس سے گزرے، گھوڑ کے پاس۔ آپ نے دیکھا اس پہ ایک بکری مری پڑی ہے، بکری ہے مری ہوئی ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے کان ہیں بکری کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا ٹھہرو۔ صحابہ ٹھہرے۔ حضور نے فرمایا یہ بکری 2 درہم میں کون خریدے گا؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے حبیب بکری مری ہوئی ہے، زندہ نہیں ہے بکری، پھر یہ بکری اگر یہ زندہ ہوتی تو بھی کوئی نہیں خرید سکتا، اس لیے کہ اس کے کان چھوٹے چھوٹے۔ عرب میں بکریوں کے کان بڑے ہوتے ہیں اور جس بکری کے کان بڑے ہوتے ہیں وہ زیادہ دام میں بکتی ہے، زیادہ قیمت میں فروخت ہوتی ہے، اور جس بکری کے کان چھوٹے ہوتے ہیں وہ بکری نہیں خریدی جاتی، لوگ اسے نہیں خریدتے، اس کو عیب دار بکری سمجھتے ہیں۔ جو سعودی گئے وہ جانتے ہیں، عرب جو گئے وہ جانتے ہیں، ان کے بکریوں کے کان بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی بکریوں کے کان چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں۔ ابھی ہم آسام گئے تھے، وہاں کی بکریاں چھوٹی چھوٹی ہوتے ہیں، بلیوں کی طرح چھوٹی چھوٹی بکریاں، موٹی چھوٹی بکری ہوتی ہے۔ عرب میں ایسی بکریوں کو عیب دار سمجھتے تھے جس بکری کے کان چھوٹے ہوتے۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کی حبیب یہ بکری اگر زندہ ہوتی تو کوئی نہیں خرید سکتا تھا، اب تو یہ مر گئی ہے، اسے کون 2 درہم میں خریدے گا؟ وہ تو بیوقوف ہے جو 2 درہم میں خریدے گا۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا تمہاری نظروں میں جیسے اس بکری کی کوئی قیمت نہیں ہے ایسے اللہ کی نظروں میں دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا جیسے تمہاری نظروں میں اس بکری کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور کوئی قیمت نہیں ہے، اللہ کی نظروں میں دنیا کی کوئی قیمت نہیں۔ فرمایا اگر اللہ کی نظر میں دنیا کی قیمت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہیں دیتے تھے۔ کتنے لوگ کہتے ہیں ارے یہ اللہ کے ولی ہیں، فرش پہ بیٹھتے ہیں، یہ اللہ کے ولی جھوپڑے میں رہتے ہیں، ان کے کپڑے پھٹے پرانے رہتے ہیں۔ اللہ اپنے چاہنے والوں کو اپنی ناپسند چیز نہیں دیتے، اللہ اپنے چاہنے والوں کو اپنی ناپسندیدہ چیز نہیں دیتے، اللہ اپنی ناپسند چیز ان کو دیتے ہیں جن کو اللہ ناپسند کرتے۔ اس لیے فرمایا اللہ کے یہاں دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، مچھر کے پر کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ کی نظروں میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ دنیا اللہ والوں کو نہیں دیتے، دنیا تو کافروں کو دیتے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ ٹاٹ کے بستر پہ سوئے تھے، ٹاٹ کے بستر،
چھپر جس کا ہوتا ہے، کھجور کے پتوں کی ٹاٹ، اس پہ رسول اللہ سوئے تھے بغیر کپڑوں کے، آپ کے بدن پہ چادر نہیں تھی، آپ ایسے ہی سوئے تھے۔ جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو اس کے نشانات آپ کی پیٹھ پہ نظر آ رہے تھے۔ آپ کرتا اتار کے سوئیے، آپ اگر فرش پہ سوئیں گے تو آپ کے بدن پہ نشانات پڑیں گے۔ اس زمانے میں رسول اللہ کا جو بستر تھا تو کھجور کی پتیوں کا بستر تھا، اس پہ بچھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ کس کا بستر آپ اندازہ لگائیے، کائنات کے سردار کا بستر ہے، اور بچھانے کی چادر نہیں ہے، آپ بغیر چادر کے سو گئے۔ یہ تو آپ کا بستر ہے۔ آپ کی بیٹی، چہیتی بیٹی، جنت کی عورتوں کی سردارن حضرت فاطمہ کا نکاح ہوا۔ ام ایمن حضرت فاطمہ کو علی کے گھر چھوڑ کے آئی۔ نہ کوئی نہ کوئی ڈھول تھا، نہ تماشا تھا، نہ کوئی باجا تھا، نہ کوئی گانا تھا، نہ کوئی رشتہ دار تھے، نہ کوئی بارات تھی، نہ کوئی باراتی تھے، نہ کوئی بارات تھی، نہ کوئی باراتی تھی۔ عجیب دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ کل ہمارے پاس ایک صاحب کارڈ لا کے دیے، تو میں ان سے پوچھا کارڈ کتنے کا ہے یہ؟ تو کہنے لگے 500 روپے کا کارڈ، شاہی کارڈ، 500 روپے کا کارڈ کے اندر کارڈ کے اندر کارڈ، 5 کارڈ کھولنے کے بعد وہ کارڈ نکل رہا، پھر اس کو ہاتھ سے کھولنا پڑ رہا جیسے شاہی فرمان کھولا جاتا تھا۔ پھر اس میں جو پرنٹ ہے وہ چاندی کی ہے، چاندی کی پرنٹ ہے اس میں، اور کھولنے کے بعد اندر میوزک بج رہی ہے۔ تو کہنے لگے یہ 500 کا کارڈ ہے۔ آپ اندازہ لگائیے اگر انہوں نے وہ کارڈ 100 چھاپے ہوں گے تو ان 100 کارڈوں میں غریب بچی بیاہی جاتی تھی، اس کے ہاتھ پیلے ہو جاتے تھے، وہ اپنے گھر کی ہو جاتی تھی، وہ اپنے باپ کے گھر سے رخصت ہوتی تھی، اس کی ڈولی اٹھ سکتی تھی۔ اگر انہوں نے 200 کارڈ چھاپے ہوں گے تو آپ اندازہ لگائیے کتنی بچیوں کی شادی ہوتی تھی۔ ظالم دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ یہ ظلم ہے۔ ظلم صرف یہ نہیں آپ کسی کا پیسہ چھینو، ظلم صرف یہ نہیں آپ کسی کی زمین پہ قبضہ کرو، ظلم صرف یہ نہیں آپ کسی پہ مارو، ظلم یہ ہے کہ آپ ایک چیز کو جس جگہ میں رکھنا ہے اس جگہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ میں رکھو، یہ ظلم۔ پیسہ کہاں خرچ کرنا ہے؟ پیسہ خرچ کرو اللہ کے راستے میں، پیسہ خرچ کرو غریبوں پہ، پیسہ خرچ کرو یتیموں پہ، پیسہ خرچ کرو مسکینوں پہ، پیسہ خرچ کرو خدا کے راستے میں، پیسہ خرچ کرو مسجدوں میں، اور پیسہ جھوٹی شان پہ خرچ کر رہے ہیں۔ وہ کارڈ جو میرے پاس آیا، میں نے دیکھا فلاں تاریخ کو شادی ہے، میں اسے بند کر کے رکھ دیا، اب وہ کارڈ میرے کیا کام آئے گا؟ 500 کا کارڈ، وہ کارڈ ان کے کیا کام آئے گا؟ جھوٹی شان پہ انہوں نے خرچ کیا۔ کچھ دن پہلے شادی ہوئی بیدر میں، ایک شادی ہوئی جس میں 20 قسم کے کھانے بنائے گئے، پکانے والوں کو 5 لاکھ روپے دیے گئے، پکانے والے کو 5 لاکھ روپے دیے گئے۔ اب اندازہ لگائیے پکوان کرانے کے لیے 5 لاکھ روپے، تو پکوان کتنے کا ہوگا؟ ظلم نہیں؟ کل غریب کی بچیاں دامن پکڑیں گی تو کیا جواب دیں گے؟ غریب کی بچیاں کہیں گی ہم سسک رہی تھی، گھروں میں رو رہی تھی، ہماری چوکھٹ پہ کوئی رشتہ لے کے نہیں آ رہا تھا، تم اپنی بچیوں کے لیے اتنا پیسہ خرچ کر رہے تھے، بتاؤ حشر کے میدان میں ان غریب بچیوں کا کیا جواب دے گی؟ وہ بچیاں دامن پکڑے گی، حشر کا میدان قائم ہونے والا ہے، اللہ کے پاس پیشی ہونے والی ہے، وہ بچیاں دامن پکڑی کے تو کیا جواب دیں گے؟ غریب کہے گا میری بچی کی ڈولی نہیں اٹھ رہی تھی، میں تو سود سے پیسے لے کے آیا تھا، دن بدن سود بڑھ رہا تھا اور میں گھٹ کے زندگی گزار رہا تھا، اور تم تو ایک بچی کی شادی میں 2-2 کروڑ روپے خرچ کر رہے تھے۔ تو بتاؤ ان غریب باپ کو کیا جواب دو گے؟ جس کے باپ کے چہرے پہ جھریاں ہوں گی، پیٹ جس کا پیٹ کو لگا ہوا ہوگا، کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے اس باپ کو جس کا باپ دامن پکڑے گا، جس غریب بچی کا دامن پکڑے گا؟ آج بچیاں میرے بھائیوں، آج بچیاں جسم فروشی پہ مجبور ہو گئی، جسم فروشی، بچیاں جسم بیچنے پہ مجبور ہو گئی ہیں، بچیاں جسم کا سودا کریں، مسلمان بچیاں جسم کا سودا کر رہی ہیں۔ انٹیلیجنس کی رپورٹ ہے پورے ہندوستان میں جتنے فحاشی کے اڈے ہیں ان میں 80% مسلم بچیاں ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، اخبار کی رپورٹ ہے، انٹیلیجنس کی رپورٹ ہے۔ برما میں ایسے حالات پیدا کر دیے گئے، برما سے 35,000 بچیاں لا کے فروخت کر دی گئیں۔ 35,000 بچیاں ریکارڈ میں ہیں۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، ہندوستان کے ایک بڑے عالم دین نے کہا، ایم پی ہیں، وہ عالم ہیں، ایم پی ہیں، بزنس مین ہیں، انہوں نے روتے ہوئے ہم سے کہا 35,000 بچیاں تو ریکارڈ میں ہیں، ابھی کتنی بچیاں ہیں جو لائی جا رہی ہیں اور بیچی جا رہی ہیں اور فروخت کی جا رہی ہیں؟
اور ہم اپنی دنیا میں مگن ہیں۔ اگر یہ 35,000 بچیاں حشر کے میدان میں اٹھ کھڑی ہو جائیں اور یہ کہیں تمہاری شادیاں تو مغل میں ہوتی تھی، نظام میں ہوتی تھی، اور آئل میں ہوتی تھی، سلام میں ہوتی تھی، اور غریب بچی گھٹ گھٹ کے مرتی تھی، وہ کبھی کسی غریب مالدار کی شادی میں گئی تو اس کے دل میں درد ہوتا تھا، کب میری شادی ہوگی، کب ایسے پکوان بنیں گے، کب میرے دروازے پہ بارات آئے گی، کب میرا پیا آئے گا مجھے دلہن کے روپ میں دیکھے گا۔ وہ گھٹ کے مر رہی وہ بچیاں اگر سوال کرے تو کیا جواب دے گی؟ ظلم صرف یہ نہیں آپ کسی کو آنسو بہانے پہ مجبور کرو، یہ بھی ظلم ہے۔ حضور کی بیٹی کی شادی ہوئی، رسول اللہ کی بیٹی کی شادی ہوئی، حضرت فاطمہ ام ایمن چھوڑ کے آئی اور آ کے کہنے لگی اللہ کے حبیب میں علی کا بستر دیکھ کے آئی، علی کا بستر جس بستر پہ علی سوئیں گے، جس بستر پہ فاطمہ سوئیں گی، رات گزارے گی، آپ کی بیٹی جنت کی عورتوں کی سردارن، آپ کی لخت جگر، آپ کے جگر کا ٹکڑا جس بستر پہ سوئے گی وہ ٹاٹ کا بستر ہے، اس پہ بچھانے کے لیے چادر نہیں ہے۔ اے اللہ کے حبیب اگر چادر مل جاتی تو فاطمہ خوش ہو جاتی، علی خوش ہو جاتے۔ رسول اللہ نے کہا ام ایمن ہمارے گھر میں آواز لگاؤ، کہیں سے چادر ملے تو فاطمہ کو دے آنا۔ حضرت ام ایمن نے حضور کے دروازوں پہ آواز لگایا اور یوں کہا حضور کو چادر چاہیے۔ حضور کے گھر میں سے 2 چادر آئی، ایک چادر میں 17 پیوند تھے اور ایک چادر میں 11 پیوند تھے۔ حضور نے فرمایا یہ 11 پیوند والی چادر فاطمہ کے بستر پہ بچھا کے آنا۔ حضرت ام ایمن وہ 11 پیوند کی چادر لے کے گئی۔ پہلی رات ہے ملن کی رات، پہلی رات ہے، حضرت علی کی شادی ہوئی، حضرت فاطمہ کی شادی ہوئی۔ جہیز دینے کے لیے کچھ نہیں، اس پہ بچھانے کے لیے چادر نہیں تھی، 11 پیوند والی چادر حضور نے دیا اور وہی چادر بچھا کے ام ایمن آ گئی۔ 11 پیوند کی چادر ملی لیکن وہ جنت کی عورتوں کی سردارن۔ یہاں مخمل کا بستر ملے گا اور جہنم میں پہنچے گا، مخمل کا بستر ملے گا اور جہنم کے ایندھن بنے گا۔ بات لمبی ہو رہی، میں عرض کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سردار اپنے بستر پہ تھے، سو کے اٹھے رسول اللہ، بستر پہ رسول اللہ سو گئے تھے، اٹھے تو آپ کے بدن مبارک پہ نشانات پڑ گئے۔ صحابہ نے روتے ہوئے کہا اللہ کے حبیب کافر تو عیش کریں، وہ تو اچھی زندگی گزاریں، آپ کے طفیل ان کو دنیا ملی، وہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں اور آپ کے بستر پہ آپ کے پاس بستر نہیں ہے، چادر نہیں ہے، نشانات پڑ جا رہے ہیں۔ تو حضور نے مسکرا کے فرمایا مالی ولی دنیا، مالی ولی دنیا، یہ ہر مسلمان کے دل کا نعرہ ہو، مالی ولی دنیا، ارے میرا دنیا سے کیا واسطہ، میرا دنیا سے کیا واسطہ۔ فرمایا ہمارے لیے تو آخرت ہے۔ پھر حضور نے فرمایا جو دنیا بنانے کی فکر کرے گا اس کی آخرت بگڑ جائے گی، اور جو آخرت بنانے کی فکر کرے گا اس کی دنیا ضرور بگڑے گی۔ حضور نے فرمایا جو دنیا ختم ہونے والی ہے اس کے لیے اپنی آخرت مت بگاڑو، جو آخرت باقی رہنے والی ہے اس کے لیے اپنی دنیا بگاڑ دو، اس کے لیے اپنی دنیا بگاڑ دو۔ دنیا ختم ہونے والی ہے، دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا آخرت کے لیے ہمیں دیا ہے، دنیا کمانے کے لیے۔ اسلام کمانے سے نہیں روکتا، آپ کماؤ، وقت کے مالدار آدمی بنو، آپ امبانی سے بڑے بنو، اڈانی سے بڑے بنو، وہ چور جو ہمارے اسٹیٹ کا تھا پورے اسٹیٹ کا مال لوٹ کے چلا گیا، آپ اس سے بڑے بنو۔ حضرت عثمان کے آگے حضور نے غنی لگایا تھا، عثمان غنی۔ اسلام کمانے سے نہیں روکتا لیکن اسلام دنیا کی محبت سے روکتا ہے۔ یہ کہتا ہے اسلام کہ دنیا کی محبت دل میں نہ رکھو۔ یہ تو دنیا کی محبت ہے، مسجد کے ڈبے پھرائے جاتے ہیں، چلر ڈالا جاتا ہے، نوٹ رکھ لیے جاتے ہیں، یہی تو دنیا کی محبت ہے۔ اگر دنیا کی محبت نہ ہوتی تو جو جیب میں ہوتا مسجد کے ڈبے میں ڈال دیتے، اور یہ کہتے یہ تو اللہ کے لیے دے رہے، یہ تو باقی رہنے کے لیے ہے۔ کہیں ہم سگنل پہ رکتے ہیں تو کہتے ہیں چلر نہیں ہے معاف کرو، ارے ٹھوک دیے تو کیا ہوگا، جتنا آپ دیں گے اللہ اتنا دے گا، 500 دو گے تو اللہ کے پاس اس حساب سے آپ کو ملے گا۔ دنیا کی محبت تمام گناہ کی جڑ ہے۔ بھائی بھائی سے لڑ رہا دنیا کی محبت، بھائی بھائی سے لڑ رہا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو مسجدوں پہ قبضہ، مدرسوں پہ قبضہ کر کے بیٹھے، اپنی ملکیت سمجھتے، دنیا کی محبت ہے۔ جو آئے گا اسے دیکھیں گے، جو آئے گا اس کا قتل کریں گے، جو آئے گا اسے ماریں گے۔ ارے یہ اللہ کی زمین ہے، اللہ کا گھر ہے۔ یہ کہو اللہ روزی کہیں بھی دیتے ہیں، اللہ کہیں بھی روزی دیں گے، روزی رساں تو اللہ تعالیٰ ہے، کوئی لے لے کوئی چلا لے۔
جو چلائے گا اسے حساب دینا پڑے گا، جو ذمہ دار ہوگا وہ اللہ کے پاس پہنچے گا۔ ایک بالی زمین کے لیے بھائی بھائی کا قتل کر رہا، لڑ رہا، دنیا کی محبت کی وجہ سے۔ دنیا کی محبت دل سے نکلے۔ حضور اسی لیے تشریف لائے، آپ نے بتایا لوگوں کو، دنیا والوں کو، کہ دیکھو دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، آخرت ہمیشہ کی جگہ ہے۔ جو دنیا میں آخرت بنائے گا وہ سرخرو ہوگا، اور جو دنیا میں مگن رہے گا اس کا انجام بڑا برا ہوگا، اس کا انجام برا ہوگا۔ وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، وہ آخرت میں بھی ذلیل ہوگا، وہ دنیا میں بھی رسوا ہوگا، وہ آخرت میں بھی رسوا ہوگا۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر، حضور نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے غریب رہتا ہے، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر رہتا ہے۔ ایک موقع پہ حضور نے فرمایا میں تو دنیا میں ایسے رہتا ہوں جیسے کوئی مسافر کسی منزل کی طرف چلا اور راستے میں چھاؤں دیکھا، درخت دیکھا، اس کے نیچے کچھ دیر سو گیا سستانے کے لیے، کچھ دیر کے بعد اٹھا پھر چل دیا۔ وہ درخت اس کی منزل نہیں ہے، وہ چھاؤں اس کی منزل نہیں ہے، وہ آرام کرنے کی جگہ اس کی منزل نہیں ہے، اس کی منزل تو آخرت ہے، اس کی منزل آگے ہے۔ دنیا یہ سستانے کی جگہ ہے، دنیا یہ منزل نہیں ہے، دنیا یہ آرام کرنے کی جگہ، سستانے کی جگہ، منزل تو آگے ہے۔ فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے غریب رہتا ہے، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر رہتا ہے۔ صحابہ نے ہم سے زیادہ دنیا کو سمجھا تھا۔ وہ دنیا میں کیسے، دنیا ان کے قدموں میں آئی، دنیا ان کے ہاتھوں میں آئی، دنیا ان کے پیروں میں آئی، لیکن دنیا کو انہوں نے منہ نہیں لگایا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسے ہمارے پاس غلاظت بری چیز ہے، ایسے صحابہ کے پاس دنیا بری چیز تھی۔ جیسے ہم غلاظت سے بچتے ہیں، صحابہ دنیا سے بچتے تھے۔ ایک صحابی ان کے حصے میں ایک بادشاہ کے سر پہ پہننے والا تاج آیا، بادشاہ کے سر، ایران کے بادشاہ کے سر پہ پہننے والا تاج آیا۔ اس کے ایک ہیرے میں دنیا خریدی جا سکتی تھی، اس کے ایک ہیرے میں دنیا خریدی جا سکتی تھی۔ ہم سمجھتے اتنا بڑا تاج کیسے پہنتے ہوں گے؟ تاج پہنا نہیں جاتا تھا، وہ تاج تاروں سے بادشاہ کے سر پہ لٹکا دیا جاتا تھا، پہنا نہیں جاتا تھا، لٹکا دیا، بادشاہ اس تاج کے نیچے بیٹھتا تھا۔ اتنا بڑا تاج آیا، ہاتھ لگا مال غنیمت میں، وہ صحابی دوڑ کے آئے، ان کا چہرہ چھپا ہوا تھا، اور آ کے کہنے لگے یہ تاج ملا ہے، اس کو مال غنیمت میں جمع کر لو۔ حضرت عمر نے دیکھا، کہا بھائی تم کون ہو؟ تو کہا مجھے اللہ جانتے ہیں، نام بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہا اس میں سے رکھ لیتے؟ کہا دنیا میں رکھ لیتا، اللہ کو کیا جواب دیتا؟ دنیا میں رکھ لیتا، چھپا لیتا، اللہ کو کیا جواب دیتا؟ کہا ایک ہیرا رکھ لیتے تمہاری نسلیں بن جاتی۔ تو کہا دنیا میں تو رکھ لیتا تھا، آخرت میں اللہ کو کیا جواب دیتا تھا؟ کہا رے بھائی نام تو بتاؤ۔ کہنے لگا میں نے جس کے لیے یہ کام کیا ہے وہ اللہ میرا نام بہتر جانتا ہے، تاریخ میں آج تک ان کا نام محفوظ نہیں۔ دنیا ان کے پاس آئی، اتنا بڑا تاج ان کے پاس آیا جو ہیرو جواہرات جس میں تھے، جس کے ایک ہیرے میں دنیا خریدی جا سکتی تھی، کوہ نور سے بڑا اس کا ہیرا تھا، لیکن وہ جانتے تھے یہ دنیا ہے ختم ہوگی، آخرت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے قرآن میں کہا گیا دنیا متاع ہے۔ متاع کس کو کہتے ہیں؟ متاع اس کپڑے کو کہتے ہیں جو ضرورت کے وقت استعمال ہوتا ہے، چاہے وہ عورت استعمال کرے چاہے وہ مرد استعمال کرے۔ آپ اشارے میں سمجھیے، چاہے عورت استعمال کرے ضرورت کے وقت وہ کپڑا، چاہے مرد استعمال کرے۔ بعض مرتبہ کپڑا استعمال کیا جاتا بھگونے پکڑنے کے لیے، کچن کے پاس بھگونے پکڑنے کے، اس کپڑے کو متاع کہا جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا یہ دنیا اس کپڑے سے گئے گزری ہے جس پہ تم رال ٹپکا رہے ہو۔ دنیا آخرت کو تباہ کرنے والی ہے، دنیا کی محبت نہ ہو۔ اگلی بات انشاءاللہ اگلی جمعہ میں ہوگی، اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ جو حضرات سنتوں سے فارغ نہیں ہوئے ان سے گزارش ہے وہ سنتوں سے فارغ ہو جائیں۔